ٹھیک ہے کوئی بات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. صدق اللہ العظیم. فی کا معنی میں، فی کا معنی میں، مین کا معنی تھا سے، فی کا معنی میں. جہاں بھی آئے گا قرآن میں اس کا معنی میں ہی ہے. اچھا، قلوب ہم نے پہلے بھی پڑھا، قلب کی جمع، ختم اللہ علی قلوب. تو قلوب دل ہیں اور ہم یا ہم ضمیر ہے، یہ جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے. فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، مرض بیماری ہے. مرض عام لفظ ہے، بڑا مریض ہے جی، بڑا بندہ مریض ہے، اسے یہ مرض ہے جی. تو یہ عام لفظ استعمال ہوتا ہے ہماری زبان میں. ان کے دلوں میں بیماری ہے. فزادہ، اچھا اب دیکھیں یہ فا الگ ہے، زادہ اصل فعل ہے زادہ، اور ہم آگے ضمیر لگی ہے. فا کا معنی جہاں بھی آئے گا قرآن میں پس، زادہ اس نے زیادہ کر دی، اس نے زیادہ کر دی. اور چونکہ اس کا فاعل ہے کہ اللہ خود آ رہا ہے، اس کا معنی ہوگا کہ اللہ نے زیادہ کر دی. اور ہم ضمیر ہے، ہم ان کی، بس زیادہ کر دی ان کی اللہ تعالیٰ نے بیماری. اور یہ بیماری کون سی ہے؟ نفاق کی بیماری، منافقت کی بیماری. اور یہ زیادہ کیسے ہوئی کہ نیک لوگ نیک عمل کرتے ہیں، نیکی میں بڑھتے جاتے ہیں، اور یہ جو ہیں منافقت کے اندر بڑھتے رہتے ہیں. جیسے جیسے ایمان والوں کے اعمال بڑھتے ہیں، نیک اعمال نیکیاں بڑھتی ہیں، اس طرح ان کا نفاق بڑھتا رہتا ہے. تو یہ ان کے اللہ نے بیماری زیادہ کر دی. جیسے جیسے اسلام کو ترقی ہوتی ہے، ان کو اور جالسی ہوتی ہے، تو یہ اور زیادہ دشمن پر آمادہ ہوتے ہیں. تو یوں یہ بیماری ان کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہتی ہے. وَلَهُمْ، واو کا معنی اور. اچھا یہ لام زبر لا، یہ واسطے یا کے لیے دونوں میں. اور واسطے ان کے یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، اور ان کے لیے یہ معنی بھی ہو سکتا ہے. اور ان کے لیے عذاب، عام لفظ ہے ہمارے یہاں عذاب، تو میرے ایسے عذاب بنے، ہمارا اپنی زبان میں استعمال ہوتا ہے عذاب. اور ان کے لیے عذاب ہے علیم. علیم کا معنی تھا دردناک. مفسرین نے اس کے دو معنی کیے ہیں کہ علیم اگر اس میں فاعل کے معنی میں لیا جائے اور اس میں مفعول کے معنی میں لیا جائے. اس میں فاعل کے معنی میں اگر ہو تو معنی ہے درد دینے والا، ایسا عذاب ہوگا جو ان کو دکھ پہنچائے گا، تکلیف پہنچائے گا. اور اگر اس کو اس میں مفعول کے معنی میں لیں، ایسا عذاب ہے جو دکھ دیا ہوا، دردناک ہے، ایسا جس کو خود دکھ دیا گیا ہے، ایسا عذاب ہے جسے خود عذاب ہو رہا ہے. جیسے حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے ایک حصے نے اللہ سے شکایت کی، یا ربی اکل بعضی بعضا، میرا دوسرا حصہ مجھے کھائے جا رہا ہے. میں نے بتایا تھا نا کہ اوپر میں عذاب کم ہے، اس کے نیچے اور زیادہ ہے، اس کے نیچے اور زیادہ، اس کے نیچے اور زیادہ. یہ ساری وہ حدیث پاک میں آتا ہے. پھر اللہ پاک نے اس کو سانس نکالنے کی اجازت دی ہے، ایک جو ہے نا سردی میں ایک گرمی میں. جب اندر کھینچ دیا ہے تو سردی آتی ہے، جب باہر نکال دیا تو گرمی آ جاتی ہے. اور میں یہ سردی گرمی اس کے سانسوں کا نتیجہ ہے، فاہ جہنم.
تو دردناک عذاب ہے، ایسا عذاب ہے کہ اس کو بھی عذاب ہو رہا ہے، ایسا عذاب ہے مولم، علیم میں معنی مولم اس میں مفعول کے معنی، اور علیم اگر اس میں فعل کے معنی ہو دردناک یعنی درد دینے والا، اور درد دینے والا آگے آ رہا ہے، اللہ معاف فرمائے، قرآن کریم 5ویں پارے کے اندر پڑھیں گے ہم کہ کلما ناضجت جلودہم، جب ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا نا، جب بھی آگ میں کوئی چیز ڈالتے ہیں تو فوراً جلتی ہے، اللہ کہتے ہیں ان کے چمڑے جلیں گے، اور جب بھی چمڑے جلیں گے بدلناہم جلودن، ہم نیا چمڑا بنا دیں گے، غیرہا پہلے کے علاوہ، لیذوقوا العذاب تاکہ ان کو عذاب چکھنے میں وہ اس کی کانٹینیوٹی جو ہے نا، مثلا یوں سمجھ لیں تو بندہ یہ نہ سمجھے کہ جب جہنم میں پھینکا جائے گا جل جائیں گے کوئلہ ہو جائیں گے بات ختم، نہیں، وہ جسم وہ چمڑا جلے گا نیا پیدا ہوگا ود ان نو سیکنڈ پیدا ہوگا، وہ جلے گا پھر پیدا ہوگا، یعنی کہ ہر دفعہ ان کو جلنے میں اتنی تکلیف ہوگی جتنی پہلی دفعہ جہنم کے اندر ڈالنے کے اندر ہوگی، یہ معنی ہے عذاب علیم، دردناک عذاب ہوگا، بیما کانو، اچھا یہ بات میں نے پڑھا نا ساتھ، ایک بات سببیہ ہوتا ہے، بسبب اس کے، ہاں جی، یا اس وجہ سے، ہم کہہ لیں اس کی ریزن جو ہے نا، بیکاز، اس لیے کہ کانو تھے وہ یکذبون جھوٹ بولتے تھے، جھوٹ کیا تھا، کہتے تھے آمنا باللہ وبالیوم الاخر، اللہ پر بھی ایمان ہے، آخرت کے دن پر بھی ایمان ہے، لیکن باہم، اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے، بندہ ایمان کا دعویٰ کرے دل کے اندر ایمان ہی نہ ہو، بہت بڑا جھوٹ ہے یہ، وَإِذَا، اور جب، قیلا، کہا جاتا ہے، اچھا یہ نا پیسو ہے قیلا، ٹھیک ہے، تو اس کا معنی کہا جاتا ہے، قالا کا بنا اس نے کہا، قیلا کہا جاتا ہے، ایکٹیو اور پیسو ہے، وَإِذَا اور جب، قیلا کہا جاتا ہے، وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جاتا ہے، لَهُمْ ان سے، لا تفسدوا فساد نہ مچاؤ، فی الارض زمین میں، قالو تو کہتے ہیں، انما، انا کا معنی ہم نے کیا پڑھا تھا، بے شک، انا ہو یا انا ہو، بے شک، اور انا کا معنی پختہ بات ہے، یقیناً وہی معنی پکی بات ہے، بے شک، نحنو ہم، یہ جمع مذکر جمع متکلم کی ضمیر ہے، جس طرح میں نے بتایا تھا کہ فعل کے 14 صیغے ہیں، مثلا ضربہ ایک فعل لے لیں، ضربہ یا فعل، اس کے 14 صیغے ہیں، ٹینس 14 ٹینس ہیں عربی میں، یعنی ضربہ ضربہ ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتنا ضربتو ضرب، 14 ہی ضمیریں ہیں، ہر فعل کے اندر ایک ضمیر پائی جاتی ہے، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتمنا، انا نحنو، یہ نحنو سب سے آخر والی 14ویں ضمیر ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، بات کرنے والے زیادہ، بے شک ہم، مصلحون، اصلاح کرنے والے، اچھا فساد کیا ہے، جیسا کل ہم نے پڑھا حدیث کے حوالے سے، بخاری اور مسلم کی حدیث تھی، منافق کی 4 نشانیاں اللہ کے نبی نے بیان فرمائے، اس میں دیکھو جھوٹ بولنا بھی فساد ہے، جھوٹ بولنے فساد پیدا کہ نہیں، سب سے بڑا فساد کی جڑ ہے، تو جھوٹ بولنا فساد کی جڑ ہے، اور وعدہ خلافی کرنا فساد ہے، جب بندہ کو وعدہ خلافی کرے گا تو لڑائی ہوگی کہ نہیں ہوگی، بالکل ہوگی، اور امانت میں خیانت کرنا فساد کی جڑ ہے، اور گالیاں دینا تو ہے ہی فساد کی جڑ، کسی کو گالی دو گے تو کیا وہ جواب کے اندر تمہیں نا پھول برسائے گا، نہیں بھائی، وہ بھی گالیاں دے گا، تو یہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ کام نہ کرو، یہ فساد فی الارض کے مترادف ہیں، تو کہتے ہیں جی ہم تو اصلاح کرتے ہیں، اب یہ جو رویہ ہے نا کہ بندہ کر فساد رہا ہو اور کہے نہیں میں تو اصلاح کر رہا ہوں، یہ رویہ بہت زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اس کو خود بھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں فساد مچا رہا ہوں، تو اس لیے اللہ نے کہا ہے ان کو، ہاں جی، اللہ جہاں بھی آئے گا قرآن کریم میں اللہ کا منع تھا، خبردار، اللہ سن لو، خبردار، انہم کیا مانا جی، انہم
इन्ना का मैना बेशक, हम का मैना वो, हुआ हुमा हम, तीसरी जमीन जमा मुज़क्कर है, बेशक वो, आगे जमीर फिर आई है, हुमुल मुफसिदूना, वही फसादी हैं, वलाकिल्ला, चलिए वाव का मैना और, लाकिन का मैना लेकिन, लाकिन लेकिन, और लेकिन, ला यशऊरून, वो शऊर नहीं रखते, फिर पहले फी क़ुलूबिहिम, उनके दिलों में, मरज़ुन, बीमारी है, फ़ज़ादहुमुल्लाहु, बस ज्यादा कर दी उनकी अल्लाह ने बीमारी, वलहुम, और उनके लिए अज़ाबुन, अज़ाब है, अलीमुन, दर्दनाक, बीमा, इस वजह से, कानू, ये थे वो, यकज़िबून, झूठ बोलते, वइज़ा, और जब क़ीला, कहा जाता है, लहुम, उनसे, ला तुफ़सिदू, फसाद न करो, फिल अर्ज़ी, ज़मीन में, क़ालू, तो कहते हैं, इन्नमा, पुख्ता बात है, नहनु, हम तो, मुस्लिहून, इस्लाह करने वाले हैं, अला, खबरदार, इन्नहुम, बेशक वो, हुमुल मुफसिदूना, वही तो हैं फसादी, वलाकिन, और लेकिन, ला यशऊरून, वो शऊर नहीं रखते, यानी अमन के दाई बने हुए हैं लेकिन लाशऊरी तौर पर फसाद फैला रहे हैं। अब देखें, पाकिस्तान जब बनाया गया तो पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के बिना बनाया गया था, और जिन लोगों ने बनाया उनकी बहुत देर तक बिला शिरकत गैर हुकूमत रही। अगर फौरी तौर पर इस्लाम नाफिज हो जाता जिस मकसद के लिए बनाया गया था तो आज ये खराबियां ना होती। कोई दूसरी पार्टी नहीं थी उस वक्त, आज बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए उनकी हुकूमत रही, नाफिज कर देते तो कोई रोकने वाला नहीं था, रुकावट नहीं थी, लेकिन नहीं किया। हत्ता कि वो नजरिया कमजोर पड़ना शुरू हो गया, हमारे अंदर से आवाजें आना शुरू हो गई कि हमने पाकिस्तान इस्लाम के लिए नहीं बनाया था, बल्कि वहां तो हमारे बच्चों को नौकरियां नहीं मिलती थी, ये चीज नहीं होती थी, हिंदू काबज थे, ये हो गया था, वो हो गया था। तो ये सारा ये जो है ना, सारा आवाजें अंदर से आनी शुरू हो गई। हाँ जी, तो ये अच्छा, उसके बाद देखें अखबारात देखें, मीडिया रिपोर्ट्स देखें, हाँ जी, और दूसरी मुख्तलिफ रिपोर्ट देखें सारी। पाकिस्तान जो है ना, अच्छा, पाकिस्तान जो है वो बददियानती के अंदर, खयानत के अंदर, करप्शन के अंदर पूरी दुनिया में गालबन पहले नहीं तो दूसरे नंबर पे लाजमी है। ये खयानत, बददियानती, ये सारी की सारी खराबियां क्यों हैं कि अल्लाह का दीन जो है ये नाफिज ही नहीं किया गया। जिस मकसद के लिए कुरान अपना ये पाकिस्तान बनाया गया था उस मकसद को पूरा नहीं किया गया तो खराबियां हो गई। तो ये खराबियां सारी की सारी हमें, अच्छा फिर कोई एक लीडर आ जाए, दूसरा आ जाए, तीसरा आ जाए, नारा लगाते हैं कि हम इसको खत्म करेंगे, हम बददियानती को खत्म करेंगे, हम करप्शन को खत्म करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा करप्शन फिर वही करते हैं और ये सिलसिला चलता आ रहा है। और कब रुकेगा? जब अल्लाह और रसूल के इरशादात पर अमल होगा, जब हम अल्लाह के नबी के फरामीन पर, फरमूदात पर अमल करेंगे, हम हर बंदा खुद सही हो जाए। अगर देखो हम यहाँ फर्ज करें, अगर 10 बंदे बैठे हैं, 10 के 10 नियत कर ले मैंने सही होना है, तो कोई बंदा खराब रहेगा नहीं, कोई खराबी रहेगी नहीं। तो इस्लाह जो है ना, ये नीचे से चलती है, ऊपर से भी आती है। एक डंडे वाला हुक्मरान आ जाए
تو ساری جو ہے نا قوم کو سیدھا کر دیتا ہے، لیکن وہ اصلاح جو اوپر سے آتی ہے نا وہ پائیدار نہیں ہوتی، جیسے آتی ہے ویسے ہی ختم، جب وہ ڈنڈا پڑے ہوگا تو ختم۔ نظام اصلاحات کا کیا بنا جو جرنیلوں نے قائم کیا تھا، نظام زکوٰۃ کا کیا بنا، ختم ہو گیا۔ ایک اصلاح نیچے سے ہر فرد کی اصلاح ہو، جیسے تبلیغی جماعت والے گھر گھر جاتے ہیں، ڈور ٹو ڈور جاتے ہیں، ہر بندے کا منت اللہ کرتے ہیں، تو جب ہر بندہ صحیح ہو جائے گا، اب بندے جب سارے صحیح ہوں گے تو اوپر بھی کس بندے کو لائیں گے جو بندہ صحیح ہوگا، تو جب اوپر سارے بندے اوپر نیچے صحیح ہو جائیں گے تو پھر یہ خرابیاں ساری کی ساری دور ختم ہو جائیں گی۔ تو فرمایا یہ پیچھے رکوع سے پڑھ لیں، وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے مَن یقول وہ بھی ہے جو کہتے ہیں آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین اور نہیں ہے وہ ایمان والے، یخادعون اللہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، والذین اور ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، وما یخدعون اور وہ نہیں دھوکہ دیتے، الا مگر انفسہم اپنے آپ کو، الا جہاں بھی آگا اس کا معنی مگر ہی ہے، وما یشعرون اور وہ شعور نہیں رکھتے، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، مرض بیماری ہے، کون سی بیماری ہے؟ منافقت اور نفاق ہے، فزادہم اللہ پس زیادہ کر دی، ہم ان کی، اللہ تعالیٰ نے، مرض بیماری، ولہم اور واسطے ان کے، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک، درد دینے والا، بیما اس وجہ سے، کانو کہ تھے وہ، یکذبون جھوٹ بولتے، یہ دردناک عذاب کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ جھوٹ کی وجہ سے، دردناک عذاب جھوٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یعنی یہ اچھا ایک تو اندر تھا نا کہ وہ اپنا دل میں ایمان نہیں ہے، ایک تو وہ بات ہے نا کہ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ہونا ہے، لیکن وہ ہونا تھا کم شاید ہوتا ہے یہ، اچھا جو کافر ہیں ان سے بھی زیادہ عذاب ان منافقوں کو ہے، پھر درک الاسفل من النار، تو مطلب یہ ہے کہ کچھ تو ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ہے اور کچھ ایمان لانے کا ڈرامہ کرنے کی وجہ سے یہ جھوٹ بول رہے تھے۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے، لہم واسطے ان کے، لا تفسدوا مت فساد کرو، بالارض زمین میں، قالو تو کہتے ہیں، انما پکی بات ہے، نحن مصلحون ہم تو اصلاح کرتے ہیں، الا خبردار، انہم بے شک وہ، ہم المفسدون وہی ہیں فسادی، ولیکن اور لیکن، لا یشعرون وہ شعور نہیں رکھتے۔ جب آگے پڑھنا تو ولیکن لا ہی بولیں گے، یہ ترجمے کی ذمہ داری۔ صدق اللہ العظیم۔